بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 68، 60 اور 68، سورہ آل عمران کا آغاز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. صدق اللہ. سورہ آل عمران کی 80، 82 یا 83 آیتیں وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب کو قرآنی آیات بنا کر نازل کی گئیں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کے تشریف لائے، یہاں 2 قبیلے مشرکوں کے تھے، زیادہ آبادی ان کی تھی. 3 قبیلے یہودیوں کے تھے. مشرکین کے 2 قبیلے اوس اور خزرج، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے پہلے ایمان لے آئے، اور جو 3 قبیلے یہودی تھے وہ اپنے مذہب پر قائم رہے. 3 یہودی قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. 4 ہجری تک بنو قینقاع اور بنو نذیر کا خاتمہ ہوا، ان کو وہاں سے نکلنا پڑا. بنو قریظہ کا معاملہ 5 ہجری میں ہوا، انشاءاللہ سورۃ الاحزاب میں اس کا ذکر آئے گا. قریب ترین علاقہ جس میں عیسائی آباد تھے یہ یمن کا علاقہ تھا. تو یمن میں نجران کا علاقہ ہے کہ وہاں کے عیسائیوں نے باہم مشورہ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو قتل کرایا اور وہاں سے نکال دیا، اور اس وقت مسلمانوں کا اقتدار عروج کی طرف بڑھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہمارے ساتھ یوں ہی معاملہ کریں. لہذا بہتر ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جا کر مذاکرات کیے جائیں اور ان کے ساتھ تعلقات خوشگوار بنا لیے جائیں. تو یہ 60 افراد کا ایک قافلہ نجران سے روانہ ہوا، اور اس میں کچھ افراد تھے جو خواص تھے، اور اس علاقے کا سب سے بڑا پادری ابو حارثہ بن علقمہ وہ بھی اس میں شامل تھا، اور ان کا ایک سردار تھا جس کا نام عبد المسیح ہے، وہ بھی شامل تھا، اور ایک بہت ذہین فتین ان کا مفکر تھا، ایہم اس کا نام تھا، وہ بھی شامل تھا. یعنی ایک نمائندہ وفد تھا. 60 افراد جب یہاں سے روانہ ہوئے تو ابو حارثہ بن علقمہ جو سب سے بڑا پادری، لاٹ پادری تھا، وہ گدھے پہ سوار تھا. اس زمانے میں عرب میں گدھے کی سواری کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہی سواری استعمال ہوتی تھی. اونٹ کی سواری ہوتی تھی یا مقامی طور پہ گدھے کی سواری ہوتی. تب وہ حارثہ بن علقمہ جیسے ہی گدھے پہ سوار ہونے لگا، اللہ تعالیٰ تب بھی فرماتے ہیں انسان کو، لیکن انسان خود غور نہیں کرتا. ٹھوکر لگی، منہ کے بل گرا. مناظرہ کرنے جا رہا تھا کس سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے یہیں ٹھوکر کے ذریعے منہ کے بل گرا کے تنبیہ فرمائی. جیسے ہی گرا، اس کا حقیقی بھائی قریظ بن علقمہ وہ بھی اس وقت میں شامل تھا. اس نے کہا تعیس العبعود، یہ ایک بد دعا یا کلمہ ہے کہ ہلاک ہو وہ جس کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس پہ ابو حارثہ بن علقمہ جو منہ کے بل گرا تھا، اس نے پلٹ کر کہا تعیس امک، کہ تیری ماں ہلاک ہو، کیا منہ سے بات نکال رہا ہے؟ قریش کو تعجب ہوا کہ میں تو بھائی کی حمایت کر رہا ہوں، اور جس سے مناظرہ کرنے جا رہے ہیں وہ حق پر ہوتا تو مناظرہ کرنے کیوں جاتا؟
تو میں نے اس کے لیے بد دعا کی اور بھائی نے پلٹ کے مجھے بد دعا کی. اس نے کہا بھائی میں تو آپ کی خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں. اس نے کہا میری خیر خواہی نہیں ہے، جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کو پس پشت بد دعا کرنا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے. اگر میں یہ جواب نہ دیتا تو ہم ہلاک ہو جاتے. اب قریشی نے کہا جب اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہم مناظرہ کرنے کیوں جا رہے ہیں، ایمان لانے کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ حارث بن علقمہ نے کہا کہ ہماری مجبوری ہے. مجبوری یہ ہے کہ عیسائی حکمرانوں نے ہمیں جاگیریں دے رکھی ہیں، دربار میں کرسی دی ہے، اعزاز ہے. اگر ہم ایمان لے آئیں تو یہ سارے اعزازات اور جاگیریں ہماری ختم ہو جائیں، یہ عیش و عشرت یہ ختم ہو جائے. تو قریش نے کہا کہ دنیا کا عیش و عشرت آپ کو مبارک، میں تو جا رہا ہوں ایمان لانے کے لیے. تو یہ قریش جو ہیں رضی اللہ عنہ تیزی کے ساتھ نکلے، نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں پہلے پہنچے، واقعہ بھی بیان کیا اور اس کے ساتھ ہی ایمان بھی لائے. یہ قافلہ بعد میں وہاں پہنچا. یہ پس منظر اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے. اس کے حوالے سے ایک بہت بڑی بات آگے آئی تھی اور اس کو ذہن میں آپ رکھیں گے، اس وقت میں آپ کو اس کی طرف متوجہ کروں گا. بہرحال یہ وقت میرے خدمت میں حاضر ہوا، مناظرہ شروع. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. نبی علیہ السلام نے سوالات فرمائے. فرمایا میرا پہلا سوال یہ ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام کو دائمی زندگی حاصل ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ یہودی بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، ان کی وفات ہو گئی، وفات کے 3 دن بعد وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. یہودیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، وفات پا گئے، ان کو دفن کر دیا گیا. قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی، وہ زخمی ہوئے، ان کو مردہ سمجھ کر دفن کر دیا گیا. وہ زندہ تھے، جب ہوش میں آئے تو قبر سے نکلے، وہاں سے سیدھے چلے کشمیر آ گئے. یہاں سری نگر کے ایک محلے احمد یار خاں میں آ کے خفیہ زندگی گزارنے کے بعد طویل عرصے کے بعد ان کا یہاں انتقال ہوا. ان کی قبر بھی سری نگر میں ہے. یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے. ہم ایمان والوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے، جیسے کہ خود قرآن مجید میں 6 پارے میں انشاءاللہ بات آئے گی کہ اللہ نے فرمایا کہ نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، یہ ناپاک ہاتھ ان کو لگے ہی نہیں، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اب وہ قیامت سے پہلے نبی علیہ السلام کے نائب کی حیثیت سے زمین پر تشریف لائیں گے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو عیسائیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی. انہوں نے فرمایا کہ حضرت جو بھی سوال فرماتے تو یہ زیادہ پکی بات ہوتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی. تو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق تھا، عیسائی فوراً کہتے کہ جی ہاں موت آئی ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے اتنی پختگی کے باوجود بھی نہیں فرمایا. حضرت نے حقیقت کو اختیار کیا. حضرت فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فنا ہے یا دوام ہے، ہمیشگی ہے یا فنا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انجام کار وفات سے ہمکنار تو ہونا ہے. تو انہوں نے فوراً کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کی فنا ہے. حضرت نے دوسرا سوال فرمایا. فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام کا علم علم محیط ہے، کہ ایسا علم ہے جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہو اور اس علم سے باہر کچھ نہ ہو؟ کہا کہ نہیں. تیسرا سوال فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. چوتھا سوال فرمایا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو مکمل اختیارات حاصل ہیں، قادر مطلق ہیں کہ نہیں؟ جب آپ نے فرمایا کہ ان کو دوام حاصل نہیں، علم ان کا محیط نہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جیسے اللہ نے چاہا ویسے وہ پیدا ہوئے، اور چوتھی بات ہے قادر مطلق نہیں، تو وہ معبود کیسے ہو سکتے؟ معبود وہ ہوگا جس میں یہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں. اس پہ وہ لاجواب ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے جواب کو قرآنی آیات کی شکل میں نازل فرما دیا. بعد میں نہیں مانے. جب نہیں مانے بظاہر ضد کرتے رہے. نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا مباہلے کا، جو بات انشاءاللہ آگے آئے گی. تو اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی.
کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جی علیہ السلام کے حوالے سے ان کا نام لیے بغیر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ حی القیوم، الحی القیوم دائمی زندہ ہے، اور باقی جتنے زندہ ہیں وہ اس کی رحمت سے زندہ ہیں، اس وقت تک زندہ ہیں جب وہ چاہے گا۔ اللہ وہ ہے کہ جس کی زندگی کا آغاز بھی نہیں، اور اللہ وہ ہے جس کی زندگی کا اختتام بھی نہیں۔ دوسری بات یہ فرما دی کہ اللہ وہ ہے کہ جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ تیسری بات یہ فرما دی کہ جیسے چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے بناتا ہے، اور اس کی کمال قدرت یہ ہے کہ کہاں پیدا کر رہا ہے، کہاں شکل بنا رہا ہے، 3 پردوں کے اندر، اندھیرا، دوسرا اندھیرا، اندر تیسرا اندھیرا، اور اس میں ایسے نقش و نگار سے پیدا فرمایا کہ کوئی بچہ پیدا ہو کہ آنکھ اس کی نیچے ہو، پیٹ پہ ہو، سینے پہ ہو، ناک اس کی ماتھے پہ ہو۔ کمال قدرت ہے، کمال حکمت ہے کہ جو چیز جس جگہ پہ ہونی چاہیے وہ چیز اسی جگہ پہ۔ پھر فرمایا کہ ان عیسائیوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ حضرت قرآن مجید میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا، تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کی آیات 2 قسم کی، ایک قسم کی آیات وہ ہیں جو محکم آیات ہیں، اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں کہ جو پوری کریں۔ ایک قسم کی آیت وہ ہے کہ ایک قسم کی آیات وہ ہیں جو محکم آیات، اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو متشابہ آیات ہیں۔ فرمایا کہ جن کے دلوں میں ٹہر ہے وہ متشابہ آیات کو بنیاد بناتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ محکم آیات کو بنیاد بناتے ہیں، اور اس کی روشنی میں متشابہ آیات کو دیکھتے ہیں۔ اگر متشابہ آیات کا مفہوم واضح ہو جائے، محکم آیات کی روشنی میں قبول کرتے ہیں۔ اگر متشابہ آیات کا مفہوم واضح نہ ہو، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، تو علم میں پختگی والے کوئی نہ کوئی تعویل نکالیں گے نہیں۔ فرمایا کہ علم کی پختگی کی علامت یہ ہے، وہ کہیں گے کہ یہ ہمارے رب کی آیت ہے، ہم اس کا مفہوم نہیں جانتے، اس مفہوم پہ ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کے نزدیک اس کا مفہوم ہے۔ فرمایا کہ یہ ہے طریقہ۔ ہمارے یہاں اس سلسلے میں جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں۔ غلط فہمی کے اندر جو مبتلا ہیں وہ یہ کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نور کہا، لہذا نور کہا، نبی صلی السلام کی اصل نور ہے۔ یہ آیت متشابہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نور کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کو نور کہا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نور کہا۔ اور نور کس کو کہتے ہیں؟ نور کہتے ہیں ایسی واضح روشنی جو راستے کو نمایاں کرتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام صفت کے لحاظ سے نور ہیں کہ حضرت نے جنت کا راستہ نمایاں فرما دیا، لیکن کیا حضرت جنس کے اعتبار سے بھی نور ہیں؟ آئیے قرآن مجید کی طرف، قل انما انا بشر مثلکم، یہ محکم آیت موجود ہے کہ آپ اعلان فرما دیں کہ میں بشر ہوں۔ تو ہر نبی علیہ السلام کی بشریت اور آج کے اس سبق میں بھی شاید بات آ جائے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بشر ہیں، وہ آیت شاید آج کے درس میں آ جائے۔ تو انبیاء علیہ السلام بشر ہیں، تو یہ بات ایک جگہ نہیں، متعدد مقام پہ بیان فرما دی، یہ محکم بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم محیط ہے نہیں، یہ بات بھی آج کے سبق میں آگے بھی آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وسیع ہے، لیکن کتنا؟ جتنا اللہ نے دیا، ہر بات کا علم نبی السلام کو حاصل نہیں۔ اور عالم الغیب کس کو کہتے ہیں؟ عالم الغیب اس کو کہتے ہیں جس کا علم ذاتی ہو، اور نبی علیہ السلام کا علم اللہ کا عطا کردہ ہے۔ عالم الغیب اس کو کہتے ہیں جس کے علم سے باہر کوئی چیز نہ ہو، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، میری بات نہیں، کسی عالم کی بات بھی ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، کہ نبی علیہ السلام شاعری نہیں جانتے، کیا اللہ بھی شاعری نہیں جانتا؟ کہ اللہ کے علم میں تو ہر علم ہے، تو نبی علیہ السلام شاعری نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام یہ بات بھی نہیں جانتے قیامت کب آئے گی۔ نبی علیہ السلام جادو کا علم بھی نہیں جانتے۔ نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں ربی زدنی علما، کہ اللہ میرا علم بڑھا۔ تو اس کے معنی ہے کہ نبی علیہ السلام کا علم بتدریج بڑھ رہا ہے۔ بتدریج بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ علم کلی حاصل نہیں ہے۔ اب یہ کتنی آیات ہیں قرآن مجید کے اندر، محکم آیات،
اور ان محکم آیات کی وجہ متشابہ آیات کو لینا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ گمراہی ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ فرماؤ۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا سکھلا دی، فرمایا جن کو اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی ان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان کی حفاظت دور حاضر میں ہمارے بس کی بات نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کلام اتارا ہے یہ قیامت تک کے لیے، اللہ کو ان حالات کا علم تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت آئے گا فاجر کو ایمان والے ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، شام کو ایمان والے ہوں گے، صبح کافر ہوں گے۔ آج اتنی تیزی سے گمراہی پھیل رہی ہے کہ سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا۔ بڑے بڑے لوگ جن کو اللہ نے علم کی نعمت عطا فرمائی پھسلتے بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ علم بچائے گا نہیں۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ صحرا میں ریاضت فرما رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ایک روشنی ظاہر ہوئی، آواز آئی کہ عبدالقادر کہ تیری عبادت ہم نے پسند کی، تجھے نماز سے مستثنا کر دیا۔ حضرت نے سلام پھیرا، فرمایا کہ یہ آواز تو شیطان کی آواز ہے، نبی علیہ السلام پر نماز معاف نہیں ہوئی تو امتی پہ کیسے معاف؟ دوبارہ آواز آئی کہ عبدالقادر کہ میں نے تجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ حضرت فرمایا کہ میرے علم نے نہیں بچایا، دوسرا وار ہے شیطان کا، یہ اللہ کی رحمت نے بچایا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا فرمائی ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اگر اس دعا کو یاد فرما لیا جائے اور ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں، سلام پھیرنے سے پہلے بھی جہاں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں اس کی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وہاں پڑھ لیں تو بہتر، اگر وہاں نہ پڑھیں نماز کے بعد پڑھ لیں تو یہ ایمان کی حفاظت کا انشاءاللہ ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرمائیں گے اور آخر وقت تک ایمان کی حالت میں رکھیں گے، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ یہ دعا ہے، ترجمہ میں کر دیتا ہوں۔ اس کے شروع میں اللہم بھی لگا سکتے ہیں۔ وہ خواتین جنہوں نے نماز نہ پڑھنا یا وہ مرد حضرات تو اس دعا کو پڑھنا چاہیں اور ان کو غسل کی حاجت ہو تو اس سے پہلے اللہم لگا کے پڑھ لیں گے تو پھر ان کو پڑھنے کی اجازت ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ تو ٹیڑھا مت کر قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے کہ جب تو نے ہدایت دی ہمیں، کہ اللہ کے اپنی رحمت سے ہمارا حق تو نہیں تھا، ہم اس اہل تو نہیں تھے، لیکن تو نے اپنی رحمت سے تو نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً اور تو عطا فرما اپنے پاس سے ہمیں رحمت، انک انت الوہاب یقیناً تو ہی خوب عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، انک جامع الناس یقیناً تم جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن ایک دن میں لا ریب فیہ نہیں کوئی شک اس میں، ان اللہ یقین اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 69 پہ رکوع نمبر 2 اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن کافروں کی اولاد اور ان کے مال ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اور صفحہ نمبر 70 پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ دنیا کے اندر بھی کفار کو ذلیل کریں گے جیسا کہ اللہ نے غزوہ بدر میں کیا۔ صفحہ نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کی اشیاء، سونا چاندی وغیرہ، عورتیں، اولاد، ان کو پرکشش بنا دیا گیا، لیکن جو لوگ ان سے اپنے آپ کو یعنی ان کی وجہ سے پیدا ہونے والے فتنوں سے جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں ان حضرات کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ اور ہمارے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 70 کے آخری 71 پر دعا کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا یقینا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا بس تم بخش دے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار اور تو بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ اب فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دعا کرنے والے ہیں، یہ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرتے ہیں، اور اس میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، وہ صفات جو اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی صفت ہے صبر، کہ اپنی خواہشات کو قابو میں رکھیں۔ دوسری صفت ہے سچائی،
کہ ہر معاملے میں سچائی کو اختیار کرنا۔ تیسری صفت ہے فرما برداری، کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرنا۔ چوتھی صفت ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ پانچویں صفت ہے پھر بھی اللہ کے آگے التجا کرنا، دعا کرنا کہ اے اللہ کہ ہم کوتاہی کرنے والے ہیں تو ہماری بخشش فرما دیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ سب سے بڑی گواہی جو اس کائنات میں ہے وہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اس آیت کے حوالے سے اس کا شان نزول یہ ہے کہ دو عیسائی مدینہ منورہ کے قریب سے گزرے، ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھا کہ ہماری کتاب کے مطابق یہ وہ جگہ ہے، علامتیں ہیں کہ جہاں آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، آئیں اندر چلیں پتہ کریں کہیں وہ آخری نبی تشریف لا ہی نہ چکے ہیں۔ شہر میں داخل ہوئے کہ پوچھا کہ کوئی نیا واقعہ یہاں ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں، ایک صاحب ہیں مکہ مکرمہ سے یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ پوچھا کہ وہ کہاں ہیں؟ فرمایا کہ وہ سامنے سائبان کے نیچے تشریف فرما ہے، ابھی مسجد نبوی کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، شروع میں ایک سائبان لگایا گیا تھا، اس کے نیچے نماز بھی پڑھی جاتی تھی، نشست بھی ہوتی۔ تو یہ دونوں وہاں پہنچے میں خدمت عالیہ میں کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ آسمانی کتابوں میں سب سے بڑی گواہی کون سی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بڑی گواہی اللہ کی وحدانیت کی ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ جس میں یہ ہے کہ اللہ گواہی دے رہا ہے اپنی وحدانیت کی، کہ اللہ کی گواہی کیا ہے؟ کائنات کی ہر چیز بتلا رہی ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہ اکیلا ہے۔ فرشتوں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، انبیاء علیہ السلام نے گواہی دی، اور جن کو اللہ نے علم کی نعمت عطا فرمائی وہ بھی اس بات کی گواہی دینے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین انسان کو عطا فرمایا وہ دین اسلام ہے، اور نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کو دین کی دعوت دے دیں، جو مان لے یہ اس کی خوش نصیبی ہے، جو نہ مانے آپ سے بات کچھ نہیں ہوگی، آپ کا کام پیغام کا پہنچانا ہے۔ اور یہ دونوں ایمان لائے۔ صفحہ نمبر 71 کے آخر اور صفحہ 72 پہ رکوع نمبر 3 ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ یقتلون النبیین بغیر حق، اللہ نے یہودیوں کی شرارتیں اور قباحتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ ظالم ہیں کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، اور جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی شہادت سے روکا انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ فرمایا کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنی کتاب پہ عمل کرتے ہیں لیکن اپنی کتاب پہ بھی عمل نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے ایک اعتراض، ان کے طنز اور استہزاء کا جواب دیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ خندق میں 5 ہجری میں یہ غزوہ خندق ہوا ہے، غزوہ احزاب، غزوہ خندق، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ وسائل نہیں ہیں اور پورے عرب قبائل متفق ہو کر حملہ کر رہے ہیں، 38 ممالک، 4 معاون، نیٹو نام، 57 مسلمان ملک، ان کے حکمران بھی منافقت میں ساتھ دے رہے ہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو دوہرے، اس لیے اس غزوے کو غزوہ احزاب کہتے ہیں کہ اس میں احزاب جمع ہے، واحد ہے حزب۔ تو یہ سارے گروہ مل کر حملہ آور ہوئے۔ آغاز میں تعداد 10,000 تھی، بڑھتے بڑھتے 24,000 تک پہنچ گئی، اور یہاں تعداد پہنچی ہے 3,48,000 تک۔ افغانستان کے اندر تعداد پہنچی 3,48,000 تک، یہ 24,000 تک تعداد پہنچی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تعداد جو جہاد میں حصہ لے سکتے تھے، حضرت نے شمار کرائی تعداد تو یہ 3,000 تھی۔ نبی علیہ السلام نے مشورہ فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ایران سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں یہ طریقہ کار تھا کہ جب ہم مقابلہ دشمن کا نہیں کر سکتے تھے تو اپنے شہر کو بربادی اور ویرانی سے بچانے کے لیے ہم یہ کرتے تھے کہ شہر کی گرد خندق کھودتے تھے تاکہ دشمن شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ نبی علیہ السلام نے اس تجویز کو پسند فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے 10 حضرات کی ٹولیاں بنائیں، 40 گز ٹکڑا ان میں تقسیم کیا کہ اس کی کھدائی کی جائے، اور نبی علیہ السلام بھی بذات خود کھدائی میں شریک تھے۔ کیا جی منظر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اس خدائی میں خوشی کا اظہار فرما رہے تھے. حضرات صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج شاعری کا نہیں تھا، لیکن حضرت شاعری فرما رہے تھے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے اشعار پڑھ رہے تھے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، جہاد کرتے ہیں اللہ کے لیے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جواب میں ان کو مصرع کہہ رہے جس کا مفہوم تھا کہ ہم نے انہی کاموں کے لیے بیعت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں. تو عجیب منظر کی کیفیت تھی، سلسلہ چل رہا ہے کہ اس اثنا میں ایک چٹان ایسی ظاہر ہوئی جس کو وہ جماعت نہ توڑ سکی جس کے حصے میں وہ چٹان تھی. جتنا غور کرتے ہیں اللہ کا نظام حکمت، اللہ کا نظام قدرت. یہ چٹان کس کے حصے میں آئی؟ اس جماعت کے حصے میں آئی جس جماعت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تھے. چٹان کو توڑنے میں عاجز ہو گئے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہی کو بھیجا گیا نبی اسلام سے جا کے درخواست کریں کہ حضرت یہ چٹان ہم سے نہیں ٹوٹنے پا رہی. یہ اللہ تربیت فرما رہے ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی کہ ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ میری تجویز پر کامیابی ہوئی، اللہ نے انہی کے حصے میں چٹان کو ایسا کر دیا کہ ٹوٹنے نہیں پا رہی. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آ کے اپنی عاجزی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ہے اللہ کی طرف سے تربیت. یہ وہ جماعت ہے جس کی تربیت نبی علیہ السلام نے فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ساتھ نگرانی فرما رہے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی نے فرمانے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے. حضرت نے آ کے چٹان پہ کدال مارا. چٹان کا تیسرا حصہ ٹوٹ کر گرا اور یہاں سے روشنی نکلی. اتنی تیز روشنی تھی، اس روشنی کو مدینہ منورہ شہر والوں نے بھی دیکھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے اس روشنی میں مجھے ایران کے محلات دکھا دیے. دوسرا کدال مارا، دوسرا ٹکڑا ٹوٹا، روشنی ہوئی اسی طرح سے. فرمایا کہ اللہ نے مجھے شام کے محلات دکھا دی. تیسرا کدال مارا، چٹان بالکل ٹوٹ گئی، ایسی روشنی ہوئی. فرمایا کہ اللہ نے یمن کا دروازہ دکھا دیا. نبی علیہ السلام نے خود اس کی تعبیر فرمائی. اب ایک جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تین روشنیاں دکھا کے یہ اشارہ فرما دیا کہ یہ علاقے اللہ ہمیں کس کو ہمیں عطا فرمائے گا. نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں یہ علاقے فتح نہیں ہوئے. یمن کا کچھ علاقہ فتح ہوا ہے، باقی علاقے فتح نہیں ہوئے. ابو بکر صدیق کے دور میں فتوحات کا آغاز ہوا. یہ تینوں علاقے مکمل فتح ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں. نبی السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ یہ علاقے کس کو عطا کرے گا؟ ہمیں. اور ہمیں کا جملہ تب صحیح ہوگا جب یہ دونوں حضرت کے نائب تسلیم کیے جائیں. اگر نائب تسلیم نہ کیے جائیں تو پھر ہمیں والی بات درست نہیں رہے گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حضرات نبی علیہ السلام کے اہل اور صاحب حق خلیفہ راشد تھے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات تعلیم فرمائی. ہاں، جب یہ بات ہو گئی تو منافقین نے یہاں ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ حالت تو یہ ہے تمہاری کہ حاجت کے لیے تو باہر نہیں نکل سکتے اور دعوے کر رہے ہو ملک روم، ملک شام اور ملک ایران اور یمن کی فتوحات کے. اس حالت میں کیا ممکن ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیسے تسلی فرماتے ہیں اہل ایمان کی. اللہ نے یہ دو آیتیں نازل فرمائی جس میں یہ ہے کہ نبی اسلام آپ فرما دیں کہ اللہ کے حکومت دینے والا بھی تو، حکومت چھیننے والا بھی تو. کہ اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تو وہ ہے جو رات میں دن کو، دن میں رات کو داخل کرتا ہے، زندہ سے مردے کو، مردہ سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. تو جس کو چاہے بغیر حساب کی عطا فرما دے. تو یہ دو آیتیں نازل ہوئی. فضیلت کے اعتبار سے ایک بات نہیں بلکہ دو باتیں عرض کرتا چلوں. ایک بات تو یہ ہے کہ فرمایا کہ جس شخص نے نماز کے بعد ان چار چیزوں کے پڑھنے کی عادت بنا لی، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، پچھلے رکوع کی دو آیتیں، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. اور دو آیتیں یہ، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر
تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. کتنی دیر لگی؟ فرمایا کہ جو یہ چار چیزیں پڑھنے کی عادت بنا لے نماز کے بعد، اللہ اس پڑھنے پر 70 بار اس کو نظر رحمت سے دیکھتا. اور فرمایا کہ اللہ 70 نعمتیں اس کو عطا فرماتے ہیں، اور جس میں سب سے کم درجے کی نعمت یہ ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کا وعدہ فرما لیتے ہیں. لہٰذا ایک تو اس کی عادت بنا لیں. وقت کتنا لگتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، پیچھے رکوع کی یہ 2 آیتیں شہید اللہ انہ لا الہ سے، اور اس رکوع کی یہ 2 آیتیں قل اللہم مالک الملک. بے شک دیکھ کے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کاغذ پہ لکھ لیں، اور زبانی پڑھنے کی بجائے دیکھ کر پڑھتے رہیں. 2 3 4 5 دفعہ پڑھیں گے زبانی بھی یاد ہو جائے گا خود بخود. ایک دوسری بات، میں نے 2 باتوں کا وعدہ کیا تھا، دوسری بات اثر. ایک آدمی مقروض ہے، قرض ادا کرنے کی کوئی صورت نہیں. فرمایا کہ یہ مجرب ہے کہ یہ 2 آیتیں قل اللہم مالک الملک یہ نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھ لی جائیں. اللہ تعالیٰ قرض کیا جائے گی کہ اسباب خود بخود پیدا فرما دیں گے. نیت خراب نہ ہو. بس ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ دوسرے کا مال ہے، آ گیا تو دیتے رہیں گے ہمارے لواحقین، نہ ثبوت ہوگا نہ کوئی دے گا. قیامت کا پتہ نہیں میرے محترم دوستوں کہ وہاں 3 روپے نہیں، 3 روپے نہیں، 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں. 7 پیسے اگر کسی نے دینے ہوں گے تو اس کے بدلے میں 500 مقبولیت والی نمازیں ادا کرنا پڑیں گی. تو اس لیے جو کچھ لینا دینا ہے دنیا کے اندر حساب کر لو، آخرت سے اپنے آپ کو بچا لو. اس کے بعد صفحہ 73. اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے مناسب نہیں وہ کافروں سے دوستی کرے، اور جو ایسا کرے گا بچاؤ کی صورت کے سوا، فرمایا کہ اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے حضور تم نے پیش ہونا ہے. فرمایا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور تمہارے سارے اعمال قیامت کے دن عملی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہوں گے. یہاں ایک اہم مسئلہ ہے وہ میں گزارش کروں. تعلقات کی 3 صورتیں ہیں. کافروں کے ساتھ تعلقات کی 3 صورتیں. ایک صورت ہے جس کو موالات کہتے ہیں، ایک صورت ہے جس کو مدارات کہتے ہیں، ایک صورت ہے جس کو مواسات کہتے ہیں. ایک صورت ہے جس کو موالات کہتے ہیں. موالات ہے دل کی محبت، یہ تو قطعاً حرام ہے. یعنی ہے اکٹھے کام کرتے ہیں، اکٹھی جگہ رہتے ہیں، عیسائی ہیں، لین دین ہے، سب کچھ ہے. اگر قلبی محبت ہے تو اس کے معنی ہے کہ اپنے دل میں ایمان نہیں، یہ تو ہے نہ بالکل ممنوع، حرام. قلبی محبت تو کافر سے ہو نہیں سکتی. ایمان والا قلبی محبت کافر سے کرے، یا ایمان نہیں یا محبت نہیں، دونوں میں سے ایک چیز کو چھوڑنا پڑے گا. دوسری صورت ہے مدارات کی، کہ آپ قلبی محبت تو نہیں رکھتے لیکن اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. اور اچھا سلوک کرنے کے 2 سبب ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کی اجازت یہاں اللہ نے عطا فرما دی. دوسری صورت یہ ہے کہ اس اچھے سلوک سے آپ کو امید ہے کہ یہ دین کی راستے پہ آ جائے گا، تو یہ مستحسن ہے. تیسری چیز ہے مواسات، اور مواسات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا. تو ایسا کافر جو حربی کافر نہیں، مقابلے میں نہیں لڑ رہا، تو اس سے آپ ہمدردی کریں گے. اور اگر کافر مقابلے میں بھی لڑ رہا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کا خیال رکھیں گے. اس کو مواسات کہتے ہیں. یہاں ایک اور اہم بات جو دور حاضر کے اعتبار سے ہے کہ یہاں لفظ ہے کہ الا ان تتقوا منهم تقا، کہ آپ کافر سے تعلق رکھ سکتے ہیں اس صورت میں کہ جب کہ آپ بچنا چاہتے ہوں. یہاں تقا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اسی پہ یہ بات چل رہی ہے کہ جناب تقیہ تو خود اللہ نے اجازت دی ہے، تقیہ کی اجازت تو خود اللہ نے دی ہے. میں اسی رمضان مبارک میں ایک مقام پہ کلاس پڑھا رہا تھا، تو کلاس میں ایک طالب علم نے سوال کیا، علماء کی کلاس تھی، تو ایک
طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت تقیہ کی اجازت تو خود قرآن میں اللہ نے دی ہے. میں نے کہا پورے قرآن میں دکھائیں کہاں ہے؟ کہا کہیے. میں نے کہا یہاں تقا ہے، تقا اور تقیہ میں فرق کیا ہے اس کو سمجھ لیا جائے. تقا ہے کہ دل کے اندر ایمان ہے، کافر کے شر سے بچنا چاہتا ہے، اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتا، یہ تقا ہے. دل کے اندر کفر ہے اور دوسروں کے سامنے اپنا کفر ظاہر نہیں کرتا، یہ تقیہ ہے. کفر چھپانا تقیہ ہے، ایمان چھپانا تقا ہے. تقا اور تقیہ جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو اللہ نے تقا کی اجازت دی ہے، تقیہ کی اجازت کہاں دی ہے. اب یہ ہے کہ تقیہ تو منافقت ہے. اب آپ کہیں گے جناب منافقت اور تقیہ میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق میں عرض کرتا ہوں. تقیہ منافقت سے زیادہ شدید ہے کہ یہ گروہ جو قرآن مجید کو اصل قرآن نہیں مانتے، کہ اصل قرآن تو غار میں ہے ہمارے 12ویں امام کے پاس جو 17,000 آیات کا ہے، آپ کا قرآن تو 6,000 کچھ آیات کا ہے. اب آپ کی ملاقات ہو گئی، آپ کے ساتھ کام کرتا ہے یا کہیں اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی قرآن کے بارے میں کیا کہتے؟ اس نے کہا بھائی بات کیا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، یہی قرآن مجید صحیح، ہم بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو تمہارا عقیدہ. اب اس کا عقیدہ نہیں ہے. اب یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ منافقت ہے، یہ سورۃ المنافقون میں بات آئے گی، اس کی وضاحت وہاں پوری طرح سے ہو. اب تقیہ کیا ہے؟ تقیہ یہ ہے کہ وہ بات کرے گا اس طریقے سے کہ سننے والا تو سر دھنے گا، سبحان اللہ کیا نکتے کی بات کہہ دی، اور وہ بات اپنی بیان کر رہا ہے. کہ آپ نے کہا یا قرآن مجید، جی قرآن مجید اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری دی ہے. سارے دنیا کے لوگ مل جائیں قرآن کو تبدیل کر دیں، سارے نسخے بدل جائیں، لیکن پھر بھی اللہ اپنی بات پہ سچا ہے. ایک نہ ایک نسخہ ضرور موجود ہوگا جو اصل حالت میں. اب آپ خوش ہو گئے کہ واہ. اور اس نے کہا کیا ہے کہ سارے قرآن محرف ہیں، ایک ہی نسخہ ہے جو غار میں ہے وہ سے جا رہا. یہ ہے تقیہ کہ سننے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے کہ یہ میری حمایت کر رہا ہے، اور کہنے والا اپنا عقیدہ بیان کرتا چلا جا رہا. یہیں آپ کے قریب ہی پروگرام تھا، مجتہد کراچی کا آیا ہوا بیان کر رہا تھا. اس نے بیان کرنے کے بعد جب بیان ختم کیا کہنے لگا کہ مجھے جانا ہے، میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، تو آئندہ سال ملاقات ہوگی اگر عمر نے وفا کی. عمر نے کس سے وفا کی ہے جو میں اس سے وفا کی امید رکھتا ہوں. ہمارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ کسی کی بات نہیں. 10 منٹ تک ان کے مذہب والوں نے نعرے بازی کی. تو بعد میں لوگوں کو سمجھ میں بات آئی کہ یہ جو نعرے لگانے اس میں کون سی بات ہے نعرے لگانے کی. پھر بات جا کے سمجھ میں آئی کہ وہ کیا کہہ کر گیا ہے. آپ کے ٹی وی پہ بیان ہو رہا تھا آپ کے بہت بڑے ملک کے اسی مسلک کے بہت بڑے عالم کا. بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی الاضحیٰ کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، شیطان نے آ کے رکاوٹ کی، حضرت نے کنکریاں ماری. دوسری جگہ تیسری جگہ یہ جمرات اسی کی علامت ہے، نشانی ہے. شیطان نبی کے ساتھ ساتھ چلتا ہے لیکن نبی پہ غالب نہیں ہوتا. شیطان نبی کے ساتھ رہتا ہے، چاہے نبی غار میں ہو چاہے نبی مزار میں. اب دیکھیے کہاں بات پہنچی. میں سہیوال میں تھا، وہاں پروگرام ہو رہا تھا یوم فاروق اور حسین رضی اللہ عنہما. وہاں کی بہت بڑی شخصیت ہے، اس نے بہت بڑے حال میں اس کا اہتمام کیا تھا. وزیر بھی صدارت وزیر فرما رہے تھے، وکلاء بھی تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، علماء بھی تھے. داخلہ پاس کے ذریعے سے تھا لیکن الحمدللہ حال فل تھا. مجھے موضوع دیا گیا تھا عقیدہ امامت. مجھ سے پہلے میزبان کو جو منتظم تھا اس کو کسی نے شاید کہہ دیا کہ یہ اپنے دماغ کا آدمی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی الٹی سیدھی بات کر دے، یہ سارا پڑھا لکھا طبقہ ہے، وزیر ہیں، سرکاری افسران ہیں، کئی معاملہ تمہارے خلاف ہی نہ ہو جائے. بذات خود بھی وہ بہت اونچے درجے کے تھے، تو لہٰذا وہ تشریف لائے میرے بیان سے پہلے مائک پہ. انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت رکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، لیکن صحابہ کرام سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں بدگمانی کریں. ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ
یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بالخصوص امہات المومنین رضی اللہ عنہن سے بغض رکھتے ہیں اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. یہ عام ذاکر ہوں، عام لوگ ہوں تو یہ تو ایسا کرتے ہوں گے، لیکن ان کے مجتہد اور ان کی مذہبی کتابیں ان میں یہ بات نہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج میری ملاقات، یہ وہی فرما رہے تھے، بہت بڑے مجتہد سے ہوئی. میں نے اس سے کہا کہ آپ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی توہین کرتے ہیں. اس نے کہا کہ جو توہین کرے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہم اس کو حرامی سمجھتے ہیں. تو یہ منتظم فرمانے لگے کہ اتنی بڑی گالی کون دے سکتا ہے. تو اس سے معلوم ہوئی یہ بات کہ وہ توہین نہیں کرتے، ان کے مذہب میں توہین نہیں. یہ بیان فرما کے وہ تشریف لائے، میرا اعلان فرمایا، میں حاضر ہوا. میں نے کہا کہ میرا موضوع ہے عقیدہ امامت. اپنے موضوع پہ بات تو میں بعد میں کروں گا، پہلے جو حضرت نے بات، شیخ صاحب نے بات بیان فرمائی ہے اس کے بارے میں وضاحت عرض کر دوں. شیخ صاحب کو ان کے اصول تقیہ کا علم نہیں ہے. ان کی کتاب اصول کافی میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کا جو تقیہ نہیں کرتا، لا دین لمن لا تقی له، کہ اس کا کوئی دین نہیں، وہ بے دین ہے جو تقیہ نہیں کرتا. اور حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دی ہے یہ بات کہ جو تقیہ نہیں کرتا اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے، اور جو تقیہ کرتا ہے اللہ اسی کو عزت دیتا ہے. اب میں نے کہا تقیہ کیا ہے؟ تقیہ یہ ہے کہ ایسی بات کرو کہ دوسرا سمجھے کہ آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں اور حقیقت میں بات کچھ اور کہہ رہا ہے. میں نے کہا جناب والا آپ نے غور نہیں فرمایا کہ مجتہد نے آپ کے ساتھ تقیہ کیا ہے، اور تقیہ کیا کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. جب اس نے کہا کہ ہم اسے حرامی سمجھتے ہیں جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی توہین کرے، تو آپ کی نظر گئی کہاں؟ خنزیر کی طرف کہ خنزیر حرام ہے. آپ کی نظر گئی زنا کی طرف کہ زنا حرام ہے. کہ خنزیر کھانے کا جو عادی ہے وہ حرام کھانے کی وجہ سے حرامی ہے، اور جو زنا کی پیداوار ہے وہ زنا کی نسبت کی وجہ سے حرامی ہے. تو آپ اس طرف سوچتے رہے. اس نے کیا کہا ہے؟ آئیے قرآن کی طرف. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اللہ نے بیت اللہ کی مسجد کو مسجد حرام کہا ہے. کیا بیت اللہ کی مسجد بھی اسی طرح حرام ہے جیسے سور حرام ہے؟ کیا بیت اللہ کی مسجد اسی طرح حرام ہے جیسے زنا حرام ہے؟ نہیں. یہاں حرام کے معنی ہے انتہائی مقدس. جب اس نے کہا کہ ہم اس کو حرامی سمجھتے ہیں، آپ اس کو یہ سمجھے کہ وہ زنا کی پیداوار ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے، جبکہ وہ کہہ رہا تھا کہ جو توہین کرے ہم اس کو انتہائی محترم اور مقدس سمجھتے ہیں. یہ ہے تقیہ. بیان میرا ختم ہوا، مجھے آنا تھا واپس، تو میں چلا تو مجھے چھوڑنے کے لیے، وہ الوداع کہنے کے لیے وزیر صاحب بھی اور یہ میزبان بھی آئے. تو ان سے میں نے یہ بات عرض کی. میں نے کہا کہ میں یہ بات کرنے پر مجبور تھا کہ یہ میرے ایمان کا تقاضا تھا. اس بات پہ تو میں آپ سے معذرت نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ میں نے 3-4 مرتبہ آپ کو مخاطب کر کے بات کی ہے، تو اس انداز خطاب میں اگر کوئی بات آپ نے توہین کی محسوس کی ہو، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. فرمایا کہ حضرت ہم انتہائی ممنون ہیں آپ کی. زندگی پوری گزر گئی، آج تک تقیہ کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا تھا، آج معلوم ہوا کہ تقیہ کیا ہے. اور جو وزیر صاحب کے ساتھ کہنے لگے اس اکیلے یہ ممنون نہیں، بلکہ میں بھی آپ کا ممنون ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، ہم کس غلط فہمی کے اندر مبتلا تھے. تو یہ ہے تقیہ، تو یہ ہے تقیٰ. تو مزید انشاءاللہ آگے بھی 1-2 باتیں آ جائیں گی. رکو نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم. اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے حکم کی پوری تعمیل کرے. پھر اللہ نے یہاں واقعہ بیان فرمایا حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی پیدائش کا، کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کی والدہ، ان کا نام حنہ ہے اور ان کے والد کا نام عمران ہے. تو یہ حضرت حنہ جو تھیں یہ بوڑھی تھیں، اولاد نہیں تھی. ایک بار انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈال دی. تو ماں کی مامتا متحرک ہوئی، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو مجھے بیٹا عطا فرما دے تو میں اس کو دین کے کام کے لیے وقف کر دوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا ان کی قبول فرمائی.
اور اللہ نے ان کو بیٹی عطا فرمائی، لیکن بیٹی کے پیدا ہونے سے پہلے والد کا انتقال ہو گیا۔ عمران رضی اللہ عنہ یہ بیت المقدس کے امام تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب والدہ نے نام جو ہے وہ مریم رکھا بیٹی کا۔ مریم کے معنی ان کی اپنی زبان میں عبادت کرنے والی اور خدمت کرنے والی، لیکن اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، اب لڑکی کو میں کیسے دین کے لیے وقف کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لڑکی ایسی ہے کہ کوئی لڑکا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے مریم رضی اللہ عنہا کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی شیطان کے اثرات سے محفوظ رکھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کی پرورش کون کرے، کس کے حوالے کیا جائے بیت المقدس میں۔ ان کے خالو تھے، حقیقی خالو تھے اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام، تو لہذا قرآندازی ہوئی۔ یہ بات اگلے رکوع میں آ رہی ہے۔ قرآندازی یہ ہوئی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جتنے تورات لکھنے والے علماء ہیں زکریا علیہ السلام سمیت، یہ ان اپنی قلموں کو دریا میں ڈال دیں، جس کا قلم سیدھا ہو کے الٹ رخ چل پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اس میں ہے کہ وہی ان کی کفالت کرے۔ جب ایسا کیا گیا تو زکریا علیہ السلام کا قلم الٹ چلا، تو زکریا علیہ السلام کفیل مقرر ہوئے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی پرورش شروع۔ بیت المقدس ہی میں اوپر کا ایک کمرہ ان کو دیا گیا، اور جب زکریا علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے تالا لگا کر جاتے تھے، لیکن جب تشریف لاتے تالا کھولتے تو ان کے پاس بغیر موسم کے پھل پڑے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں یہ اسٹور کرنے کا بھی سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، اور بعض پھل تو آج بھی ایسے ہیں جو اسٹور نہیں کیے جا سکتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا، فرمایا کہ یہ پھل تیرے پاس کیسے پہنچ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ جس کو چاہے بغیر موسم کی عطا فرما دے۔ زکریا علیہ السلام نے یہ محسوس فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ یہ بوڑھے ہو چکے تھے اور چاہتے تھے کہ میرا کوئی جانشین ہو جو دین کا کام کرے۔ تو یہ نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے دعا کی کہ اللہ کہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا کو سنا، فرشتے آئے، انہوں نے پیغام دیا کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، جس میں 4 خصوصیات ہیں۔ اس میں ایک خصوصیت تو یہ ہوگی کہ سردار ہوگا، سب اس کو اپنا سردار مانیں گے، اور دوسری خصوصیت یہ کہ جائز کام بھی نہیں کرے گا، اس پہ اتنی فکر آخرت غالب ہوگی کہ نکاح بھی نہیں کرے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہوگا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر بھرپور صلاحیت ہو۔ تو حضرت زکریا علیہ نبی جین علیہ السلام نے اشتیاق ظاہر کیا کہ میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں، کیا مجھے جوان کیا جائے گا؟ بیوی کا بانجھ پن ختم ہوگا، کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اسی طریقے سے ولادت ہوگی، اللہ اسی حالت میں بڑھاپے میں اولاد دینے پر قادر ہے۔ علامت اس کی یہ ہے کہ جب یہ اولاد ٹھہر جائے گی ماں کے رحم میں، اس وقت آپ بول چال نہیں سکیں گے، سوائے ذکر کے کوئی چیز آپ کی زبان سے ادا نہیں ہوگی، تو یہ علامت ہوگی کہ اللہ نے ان کا آغاز فرما دیا۔ یہ بات بیان فرمائی، یہاں ایک بات صرف عرض کر دوں کیونکہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، کہ حضرت زکریا علیہ نبی علیہ السلام ولی تھے یا نبی تھے؟ نبی تھے۔ نبی بیٹا مانگ رہا ہے کس سے؟ اللہ سے، تو ولی مجھے اور آپ کو بیٹا کیسے دے سکتے؟ کہ ولی کے مقام سے نبی کا مقام تو اونچا ہے۔ کس کے آگے عاجزی سے کھڑے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد دینا ولی کے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ جو کام ولی کا ہے وہ ہم ولی سے لیتے ہیں۔ ولی کا کام ہے دین سمجھانا، پوری زندگی اللہ کے ولی دین سمجھاتے گئے، تلقین کرتے گئے، ہم نے ان کی وہ بات تو پلے باندھی نہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ لیا۔ تو حاجت روا مشکل کشا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ صفحہ نمبر 76 پہ رکوع نمبر 5 ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ۔ یہاں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا کہ مریم رضی اللہ عنہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے خبر دی کہ بیٹا پیدا ہوگا۔ پریشان ہو گئی کہ میرا تو نکاح نہیں ہوا، کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوں ہی اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عطا فرما دیں۔ پھر اللہ نے ان کی خوشخبری فرمائی کہ ان کا نام جو ہے وہ عیسیٰ ہوگا، مسیح ہوگا۔ عیسیٰ سردار کو کہتے ہیں ان کی زبان میں، اور مسیح جو ہے مبارک کو کہتے ہیں، برکات والا۔ اور یہاں سے ایک بات کی طرف خاص توجہ دلانا چاہوں گا، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے گفتگو فرمائیں گے
ماں کی آغوش میں اور ادھیر عمری میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد دودھ پینے کی حالت میں ماں کی آغوش میں گود میں ہوں گے تو کلام فرمائیں گے، اور ادھیر عمری میں۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا، یہ بات سورہ مریم میں آئے گی انشاءاللہ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مریم زندان کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو اٹھاؤ اور آبادی میں چلو۔ لوگوں نے سوال کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے ان کو گویائی عطا فرمائی، انہوں نے جواب دیا یہ تو ہو گیا۔ لیکن ادھیر عمری میں حضرت کا کلام 33 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ادھیر عمری شروع ہوتی ہے 40 سال کے بعد، تو جب تک ادھیر عمری میں ان کا کلام نہیں ہوگا اس وقت تک ان کی وفات نہیں ہوگی۔ یہاں اشارہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پہ تشریف لائیں گے اور یہاں ادھیر عمری میں پہنچیں گے، ادھیر عمری میں کلام فرمائیں گے، گفتگو فرمائیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی۔ اسی سے بھی ان کا زندہ اٹھایا جانا اور زمین پہ دوبارہ آنا یہاں بھی موجود ہے قرآن مجید کے اندر۔ بعض حضرات نے کہہ دیا کہ قرآن سے ثابت کریں، قرآن میں نہیں، یہ آیت بھی اس کو ظاہر کر رہی ہے۔ صفحہ نمبر 77 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان فرمائے اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بیان فرمائی، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں یا میں معبود ہوں، بلکہ یہ فرمایا کہ میرا حاجت روا مشکل کشا بھی اللہ ہے، تمہارا بھی وہی ہے، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ صفحہ 77 کے آخر اور 78 پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ مخالفین مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ کون ہے میرا ساتھ دے گا، تو ان سب نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حواری ان کی زبان میں ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جن کے دل میں اخلاص ہو، جن کے چہرے چمکدار تھے اور دل ان کے اجلے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو حواری کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کو اصحاب کہتے ہیں، اصحاب کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایک بات تھوڑی سی گزارش کر دوں، صرف اس وقت 3 باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ ایک بات اس کے حوالے سے جو عرض کر رہا ہوں، 2 باتیں اگلے روح کے حوالے سے، باقی باتیں انشاءاللہ کر لوں۔ کہ ایک بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو ساتھی ہیں ان کو اصحاب کہتے ہیں۔ تو میں ایک تقریب میں تھا تو وہاں یہ بات سامنے آئی، پروپیگنڈا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنتی ہیں، جبکہ قرآن مجید میں ہے کہ اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ بعض اصحاب جو ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے، بعض اصحاب جنت میں ہوں گے۔ تو قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے کہ بعض صحابہ جہنمی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ کیونکہ عربی ترکیب سے ہم آگاہ نہیں، اس لیے ان کا پروپیگنڈا چلا، جبکہ عربی لحاظ سے معنی بنتے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال وقت نہیں تو اس کی میں تفصیلات سامنے عرض کر دیتا۔ تو بیان ہو رہا تھا تو ہمارے حضرت سے کفیل شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ یہ بیان فرما رہے تھے، میں بھی ساتھ بیٹھا تھا، تو انہوں نے وہاں 20 منٹ خطاب فرمایا اور یہ بات ثابت فرمائی قرآن اور حدیث سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو سب کے سب جنتی ہیں اور ان سے بغض رکھنے والے سب کے سب جہنمی ہیں۔ یہ بات انہوں نے ثابت فرما دی۔ ثابت فرمانے کے بعد کیونکہ میرا بیان تھا، یہ بھی اسی تقریب کی بات ہے جس کا میں نے ذکر کیا، عقیدہ امامت پہ میں نے بولنا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں پروفیسر صاحب کو وسیع ٹائم دینا چاہتا ہوں، گفتگو اطمینان سے کریں، تو میں اپنی بات اتنی ہی کر کے اجازت چاہوں گا، اپنا ٹائم بھی میں ان کو دے رہا ہوں، میں بھی ان کا بیان سنوں گا، آپ بھی ان کا بیان سنیں۔ یہ کہہ کہ وہ پیچھے تشریف لائے، پھر وہ میزبان صاحب نے وضاحت کی جو میں نے عرض کی، پھر میں نے وضاحت کی۔ تو میں نے وہاں یہ بات کی، شیخ صاحب کی وضاحت بھی میں نے کی، میں نے کہا کہ حضرت شاہ صاحب نے جو بات بیان کی ہے میں اس کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اپنے موضوع پہ بات کروں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنتی ہیں اور ان کے بغض رکھنے والے سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ جہاں تک ان کی دوسری بات کا تعلق ہے کہ ان سے بغض رکھنے والے جہنمی ہیں، مجھے اس سے 100% اتفاق ہے، اور جہاں انہوں نے یہ فرمایا کہ سارے کے سارے جنتی ہیں، مجھے اس سے 100% اختلاف ہے۔ مجمع کو ایسے سناٹا تھا جتنا آپ کو سناٹا نہیں، جتنا اس وقت اس مجمع کو سناٹا تھا، کہ کیا ہو گیا کہ شاید دماغی توازن بگڑ گیا ہے، کیا ہے سناٹے کی کیفیت تھی۔ میں نے کہا کہ اصحاب جمع ہے، اس کا واحد ہے صاحب۔ عربی زبان میں صاحب کہتے ہیں اس کو جو کبھی جدا نہ ہو۔ اللہ نے جن کو اصحاب النار کہا کہ یہ آگ کے ایسے ساتھی ہیں جو کبھی آگ سے جدا نہیں ہوں گے، آگ سے نکلیں گے نہیں، اور اصحاب الجنہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، جنت سے نکلیں گے نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ نے اصحاب الجنہ نہیں کہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیا ہیں؟ یا صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
اصحاب الجنہ میں اور آپ ہو جائیں تو ہماری خوش نصیبی کا کیا کہنا. جنت کہاں ہے؟ جنت کا سب سے اونچا مقام جنت الفردوس عرش عظیم سے نیچے ہے، اور نبی علیہ السلام کی مبارک قدم عرش عظیم کے اوپر ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا جسم اطہر نہیں، نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ لگنے والی مٹی عرش عظیم سے مقدس ہے. تو نبی علیہ السلام کا مقام جنت نہیں، جنت سے بہت اونچا ہوگا، جنت تو نیچے کی جگہ ہے. تو یہ اصحاب الجنہ نہیں، یہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جہاں نبی علیہ السلام ہوں گے یہ حضرات اسی مقام پر ہوں گے، اور اگر ہم اصحاب الجنہ ہو جائیں تو ہماری خوش نصیبی ہے. یہ تو جنت سے بہت اونچے کے لوگ، اوپر کے لوگ. ایک بات تو یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو حواری کہتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کا امتیاز ہے کہ ان کو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اس کے بعد یہ رکوع نمبر کیا ہے، اس کے حوالے سے دو باتیں عرض کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ تفصیل کر لوں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت کے مخالفین ان کو شہید کرنا چاہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے سے اس بات کی اطلاع دی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کو قید کرنا چاہتے ہیں، میں آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لوں گا. یہ آپ کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں، میں آپ کو زندہ اٹھا لوں گا. یہ آپ کو وفات کے بعد آپ کی جسم اطہر کی بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، میں ان کے ناپاک ہاتھ آپ کے مبارک جسم کو لگنے نہیں دوں گا. اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ پہ غالب آ جائیں، لیکن آپ کے جو نام لینے والے ہوں گے چاہے آپ کے دین میں مخلص نہ بھی ہوں، میں ان کو غلبہ دوں گا اور یہ مغلوب رہیں گے. 4 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی. اب یہ کہ جس پر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ شہید کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے آئے، اتفاق کی بات ہے یہ سرکاری کارندے عیسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے. تو ایک یہودی نے کہا کہ میں پہچانتا ہوں، میں اندر جا کے نشاندہی کروں گا، آپ آ کے پکڑ لیں. ابھی لوگ مہذب نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کا ملک نہیں تھا کہ پولیس بغیر اجازت کے، بغیر اجلاء کے گھر میں داخل ہو، سارے تقدس کو عمل کر دے. ایسا نہیں ہوا تھا، ابھی لوگ مہذب نہیں ہوئے تھے. یہ تو دور تہذیب کی بات ہے جو باتیں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ یہودی اندر گیا. جب اندر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل السلام سے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دان کے ذریعے سے آسمان پہ اٹھا لو. اور یہ یہودی جو اندر گیا جب یہ واپس پلٹا، دیکھ کر اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی. اب جب یہ باہر نکلا تو کارندوں نے کہا کہ جو آدمی اندر گیا تھا وہ اور شکل کا تھا، یہ دوسری شکل کا ہے، یہی عیسیٰ علیہ السلام ہے جو فرار ہونا چاہ رہے ہیں. انہوں نے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد جب اندر گئے تلاشی لی تو کوئی دوسرا نہیں تھا. اب پریشان تھے کہ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو اس کی شکل دوسری ہے، یہ کیا ہے؟ اس بات کو اللہ نے 6 پارے کے اندر بیان فرمایا کہ آج تک ان کی پریشانی دور نہیں ہوئی، یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ان سے. بہرحال یہی جو شکل جس کی تبدیل کی اس کو لائے اور اسی کو راستے میں مارتے پیٹتے گئے. اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ جس کو سوئی دینا ہوتی تھی اس کو وہ جو سلیب تھی وہ اس کو اٹھواتے تھے. وہ تختہ بھی اس سے اٹھوایا اور اس کو جا کے اس پہ لٹکا دیا اور اس کو موت سے ہمکنار بھی کر دیا. اور یہی سمجھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم آپ کو پورا لے لیں گے. تو ان کے اٹھائے جانے کا ذکر اس جگہ پہ موجود ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی. میں نے عرض کیا کہ 4 وعدے کہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے بچا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم اطہر کو توہین سے بچایا. اور ان کے ماننے والے عیسائی، پوری تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ یہودی مغلوب رہے ہیں، کبھی یہودی عیسائیوں پہ غالب نہیں آئے. آج بھی جو اسرائیل ہے وہ امریکہ اور برطانیہ کے سہارے پر قائم ہے، اور آج وہ سہارا ہٹ جائے تو اسرائیل کا وجود ختم ہو جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان فرمایا کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے. ایمان و نیک اعمال والے جو ہیں اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا. اور صفحہ نمبر 79 پہ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے. کہ عیسائیوں نے یہ بات کہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں. تو نبی السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام تو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے، اگر وہ مخلوق ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ تو اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی. تو آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کہاں؟ زمین پر.
زمین سے اللہ ان کو لے گئے کہاں؟ اوپر آسمان پر. آسمان سے خلافت سے سرفراز فرما کے پھر اتارا کہاں؟ زمین پر. اور ان کی وفات ہوئی زمین پر. عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام پیدا ہوئے کہاں؟ زمین پر. زمین سے اللہ لے گیا ان کو کہاں؟ آسمان پر. آسمان سے وہ نازل ہوں گے نبی علیہ السلام کے خلیفہ بن کر. پھر ان کی وفات کہاں ہوگی؟ زمین پر. جو آدم علیہ السلام کی مثال سے ان کو مشابہت دی ہے. اور اس کے بعد جو دوسری بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام آپ ان سے یہ ساری باتیں فرما چکے. اگر یہ مان لیں جو عیسائی جن کا ذکر پہلے ہوا ہے، مان لیں تو بہتر، نہ مانے تو آپ ان سے کہیں کہ وہ میرے ساتھ مباہلہ کر لو. مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ یہ ہے کہ دونوں فریق آمنے سامنے ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ گر گرا کے دعا کرے کہ اللہ کہ ہم میں سے جو حق پہ نہیں ہے اس کو تباہ کر دے. یہ ہے مباہلہ، جس کا خلاصہ میں نے عرض کیا. کچھ دنوں کی بات ہے، یہاں ایک نوجوان تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں ملتان کے فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں. یہ میرے ایک دوست ہیں پروفیسر صاحب، یہ آپ کے درس میں آتے رہتے ہیں، آپ کی باتیں سناتے رہتے ہیں. مجھے بڑا اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا، اور میں اس وقت فلاں عہدے پر فائز ہوں، سرکاری منصب پر ہوں، اونچے عہدے پر ہوں. بہرحال اشتیاق تھا، میں حاضر ہوا ہوں. تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا فرمائیے. انہوں نے اس آیت کے حوالے سے سوال کیا کہ اللہ نے کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. انہوں نے کہا کہ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہو رہی ہیں. ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیٹیاں 4 نہیں تھیں، 1 تھی. اور دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بلا فصل خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے. یہ دو باتیں اس آیت سے معلوم ہو رہی ہیں. بات بیان فرما دی. اب میں نے ان سے سوال کیا وہ کیسے. انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہمارے علماء نے بھی لکھا، آپ کے سنی علماء نے بھی لکھا. وہ واقعہ یہ ہے کہ جب نبی اسلام نے یہ آیت نازل ہوئی، حضرت نے مباہلے کی دعوت دی، یہ آیت سنائی، مباہلے کی دعوت دی. تو اگلے دن مباہلہ تھا تو نبی علیہ السلام گھر سے چلے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت نے اٹھایا ہوا تھا. حسن رضی اللہ عنہ کی انگلی پکڑی ہوئی تھی. فاطمہ رضی اللہ عنہ پیچھے تھیں اور علی رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے تھے. یہ 5 افراد چلے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان 5 افراد کو دیکھا تو عیسائیوں نے مباہلے سے انکار کر دیا اور معاہدہ کر کے وہاں سے واپس چلے گئے. اگر نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہوتی تو ایک بیٹی کو ساتھ لے جانے کی کیا وجہ تھی؟ اس کے معنی ہے کہ حضرت کی ایک ہی بیٹی تھی. یہ بات معلوم ہوئی. خلافت بلا فصل یوں معلوم ہوئی کہ یہاں فرمایا گیا کہ آپ بلائیں اپنے بیٹوں کو. ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ. ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لاؤ. ہم خود آتے ہیں، تم بھی خود آؤ. تو حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ یہ بیٹوں کی نمائندگی کر رہے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ یہ عورتوں کی نمائندگی کر رہی تھیں. اور علی رضی اللہ عنہ انفس میں شامل تھے کہ یہ نبی علیہ السلام کا نفس عین ہے. جو صفات نبی علیہ السلام کی ہیں وہی صفات علی رضی اللہ عنہ کی ہیں. جب 2 وجود ہیں، صفات ایک ہیں، تو نبی علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب خلیفہ کس کو ہونا چاہیے تھا؟ اسی کو جو آپ کا ہم صفت تھا. وجود بظاہر علیحدہ ہے لیکن حقیقت دونوں کی ایک ہے. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ بلا فصل ہونا چاہیے تھا. اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے. تو میں نے جو بات ان سے گزارش کی وہ میں عرض کر دیتا ہوں مختصر طور پر. میں نے کہا کہ پہلی بات یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسم 2 تھے، حقیقت ایک تھی. یہ آپ فرما رہے ہیں؟ کہیں گے ہاں. میں نے کہا جب حقیقت ایک تھی تو علی رضی اللہ عنہ کا نکاح فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کیسے ہو گیا؟ یہ بات آپ نے سنی. اب اس پہ وہ خاموش ہو گئے. اب میں نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ معلوم ہے کہ یہ واقعہ کب کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے معلوم نہیں. میں نے کہا یہ واقعہ ہے 9 ہجری کے آخر اور 10 ہجری کے آغاز کا. نبی علیہ السلام کی پہلی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا، ان کا انتقال ہوا ہے 8 ہجری میں. نبی علیہ السلام کی دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا 2 ہجری میں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا شعبان 9 ہجری میں. 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا اور یہ واقعہ 9 ہجری کے آخر اور 10 ہجری کے شروع کا ہے. تو 3 بیٹیاں انتقال فرما چکی تھیں. تو نبی علیہ السلام ان 3 بیٹیوں کو کیسے ساتھ لاتے؟ اگر بیٹی کا زندگی میں انتقال ہو جائے تو کیا بیٹی ہونے سے وہ نکل جائے گی کہ بیٹی کا تعلق ختم ہو جائے گا؟ تو جب وہ 3 بیٹیاں موجود نہیں تھیں تو ان کو کیسے لاتے؟ یہ تو میں نے کہا بات وہ ہے جو آپ نے بیان کی. اب میں آپ حضرات کو پیچھے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. ایک سوال ان سے میں نے یہ کیا، ایک سوال یہ کیا، میں نے کہا نبی علیہ السلام غزوہ بدر کے لیے 2 ہجری میں تشریف لے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے کسی سے نہیں کہا کہ میرے ساتھ چلو. آپ نے فرمایا کہ ایک قافلہ ہے قریش کا، اس پہ حملہ کرنا ہے، میں اس حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرات صحابہ کرام ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں کی کہ گھر سے جا کے تلوار لے آئیں. کہ حضرت نے فرمایا میں جا رہا ہوں، اتنی دیر حضرت کی رفاقت سے محروم رہیں، یہ بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا. کھجور کی ٹہنیاں توڑی، حضرت کے ساتھ چل پڑے. آگے گئے، جب شمار کیا تو معلوم ہوا تعداد کتنی؟ 313. غزوہ احد میں عبداللہ بن ابی منافقین نے شوشہ چھوڑا، یہ 4تھے پارے میں آئے گا، اور اس کے ساتھی کٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار دیکھ رہے ہیں کہ آگے جان لگنی ہے، اور ساتھیوں کی تعداد 700. نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 ہجری میں صبح کی نماز کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں طواف کر رہا ہوں اور کچھ حضرات میرے ساتھ ہیں، میں نے احرام باندھا ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد مدینہ منورہ میں خبر پھیل گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے لیے جا رہے ہیں. کسی سے نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، لیکن جب حضرت روانہ ہوئے تو ساتھ جانے والوں کی تعداد 1470. طویل فاصلہ ہے. اس کے بعد 8 ہجری میں نبی علیہ السلام فتح مکہ کے لیے جا رہے ہیں. کیا ہے؟ جہاد ہے، جان لگنی ہے، قربانی جانی ہے. فاصلہ کتنا ہے؟ دور کا فاصلہ ہے، گرمیوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، شدید گرمی ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد 10,000. کسی سے نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، لیکن یہ حضرت کے ساتھ جا رہے ہیں قربان کرنے کے لیے. کتنے افراد؟ 10,000. شوال 8 ہجری میں حضرت غزوہ حنین کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. مقابلے میں انتہائی تیر انداز ہیں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تیر اندازوں سے بچنا ان کے بس کی بات نہیں، لیکن حضرت کے ساتھیوں کی تعداد 12,000. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور منافقین نے کہا کہ ہم ساتھ نہیں چلتے، اس لیے کہ رومی یہ تربیت یافتہ فوجی ہیں، تربیت یافتہ فوجیوں سے لڑنا کسی کے بس کی بات نہیں. سامنے فوجیوں کی تعداد 5 لاکھ، 2 لاکھ فرنٹ لائن پہ ہیں، 3 لاکھ پیچھے امداد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں. کتنے افراد؟ شدید گرمی ہے، اتنی گرمی ہے کہ ایک ایک آدمی پہ مشکیزیں ڈالے جا رہے ہیں اور وہ غشی کی حالت میں ہے. فصلیں تیار ہیں، قحط کی کیفیت ہے، کھڑی فصلوں کو چھوڑ دیا کہ پھر آئیں گے جہاد کے بعد جو فصلیں اتار لیں گے. یہ قربانی کے ساتھ، اور تعداد ساتھ جانے والوں کی 30,000. اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مباہلے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں سفر پہ نہیں جا رہے ہیں. مباہلہ کہاں ہونا ہے؟ مدینہ منورہ کے باہر میدان میں ہونا ہے، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ چلنے کو تیار نہیں. یہ کیا ہے؟ تماشا دیکھنے کے لیے تو ہر قسم کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. یہ جانثار نبی علیہ السلام کی حقانیت کو یوں ماننے والے کہ 30,000 غزوہ تبوک میں ساتھ چلے ہیں، اور یہاں ایسی کیا کیفیت پیدا ہو گئی کہ نبی السلام پر کیا نعوذ باللہ من ذالک عدم اعتماد ہو گیا کہ کوئی آدمی ساتھ چلنے کو تیار نہیں. جبکہ اس کے بعد 10 ہجری میں نبی اسلام حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو حضرت کے ساتھ چلنے والوں کی تعداد 1,40,000 کم و بیش. یہ درمیان میں جو 1 مہینہ 2 مہینے ہیں، اس کے اندر کیا حالت بدل گئے. نبی اسلام کے ساتھ چلنے کے لیے ایک آدمی بھی تیار نہیں. میں نے کہا اس کو سوچو. سنیوں نے لکھا ہے، شیعوں نے لکھا ہے، مجھ سے غرض نہیں، مجھے یہ بات آپ سمجھا دو اس کی حقیقت کیا. تو اسی سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ افسانہ ہے، نبی صاحب کا مباہلے کے لیے نہیں نکلے. اور میری دلیل یہ ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک بات گزارش کی تھی. آئیے اور کی طرف میں نے کیا عرض کیا تھا. میں نے کہا جب یہ قافلہ چلنے لگا ہے تو ان کے بڑے پادری ابو حارثہ بن علقمہ نے کیا کہا. اس نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کو اگر پس پشت سامنے نہ بھی ہوں، ان کے لیے بددعائیہ کلمات ادا کریں تو اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا ہے. تو کیا یہ بات ممکن ہے کہ جو پس پشت جو ہے وہ بددعائیہ کلمات کو تباہی سمجھتے ہوں، حضرت کے سامنے بددعا کے لیے آ کے کھڑے ہوں گے؟ کیا یہ ممکنات میں سے ہے؟ نہیں.
جب نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو رات کو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم تو پھنس گئے، کیا کریں؟ لہذا الصبح ان کا وقت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ حضرت ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو 2000 لباس جزیہ دیں گے، اتنی زرہیں دیں گے، اتنی تلواریں دیں گے، اتنا اسلحہ دیں گے، آپ ہمیں امن دے دیں کہ آپ ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں فرمائیں گے جو یہودیوں کے ساتھ کیا ہے، تاکہ ہم آزاد شہری کی حیثیت سے رہ سکیں۔ یہ معاہدہ ہوا، اور ساتھ کہا کہ حضرت کوئی آدمی بھیج دیں جو ہم سے یہ چیزیں وصول کر لے۔ حضرت نے فرمایا کہ میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو میں نامزد کرتا ہوں، یہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں وصول کر کے آئیں گے۔ اب عربی عبارت کی طرف آئیے۔ یہ بات میں نے ایک دلیل بیان کی، دوسری دلیل ہو گئی، اب تیسری دلیل قرآن کے الفاظ۔ کیا ہے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں ان سے، تعالوا آؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں ابناءنا اپنے بیٹوں کو۔ ابنا عربی میں جمع ہے، اور یہ بات شاید آپ حضرات کے علم میں ہو کہ عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، ہمارے ہاں 2 سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں ذرا جلدی ہوتی ہے، 1 روٹی 2 روٹیاں، تو اب روٹیاں جمع ہے، تو اس لیے ہمیں جلدی ہوتی ہے، 2 پہ ہم جمع بنا لیتے ہیں۔ لیکن عربی والے 2 پہ جمع نہیں بناتے، 2 کے لیے خبز کتاب، 2 کتابیں ہیں کتاباں، 2 سے زیادہ 3 ہوں گی تو اس کو کتب کہیں گے، جمع کا لفظ وہ 3 پہ استعمال کرتے ہیں، 2 پہ استعمال نہیں کرتے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابنا تم ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، تو ابنا جو ہے یہ جمع ہے بیٹوں کی، اور حضرت کے ساتھ چل رہے ہیں کتنے بیٹے؟ 2، ایک حسن ایک حسین رضی اللہ عنہما۔ تو نبی علیہ السلام ہی دعوت دے رہے ہیں اور پہلی بات بھی پوری نہیں ہو رہی کہ کم از کم 3 بیٹے تو ساتھ ہونے چاہیے تھے، وہ نہیں۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہم لاتے ہیں اپنی عورتوں کو اور تم لاؤ اپنی عورتوں کو۔ تو حضرت کے ساتھ عورتیں کتنی؟ 1، اور ان میں بیویاں کتنی؟ کوئی نہیں۔ نبی السلام کے ساتھ بیویاں کتنی تھیں؟ 9۔ تو مخالف کہہ دیتے حضرت آپ نے کہا اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، آپ کی عورتوں میں تو کوئی آپ پہ ایمان نہیں رکھتی، آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں، پہلے اپنے گھر والوں کو تو ایمان کی دعوت دیں، پھر آپ ہم سے مباہلہ کرنا۔ تیسری بات، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہم خود بھی آتے ہیں تم بھی خود آؤ، اور انفس یہ بھی جمع ہے، تو انفس کتنے ہیں یہاں؟ 2، ایک نبی علیہ السلام ایک علی رضی اللہ عنہ، تو لہذا بات پوری نہ ہوئی۔ جب نبی علیہ السلام دعوت بھی نبی علیہ السلام دے رہے ہیں اور تینوں باتیں پوری نہیں ہو رہی تو مباہلے کی تو ضرورت ہی نہ رہی، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے ہی وہ کہہ دیں کہ حضرت پہلے اپنی باتیں تو پوری کریں، اس کے بعد پھر ہم سے مباہلہ فرمائیں، تو لہٰذا یہ تو کمزوری کا اظہار ہے، تو اس لیے قرآن کے الفاظ کے لحاظ سے بھی اس واقعے کا انکار کرنا لازم ہے۔ تو شیعوں نے ایک بات چھوڑ دی، سنیوں نے اس بات کو قبول کر لیا، اور لیکن خود انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ ملا باقر مجلسی جو مشہور شیعہ عالم ہے، اس نے اپنی کتاب حیات القلوب میں لکھا ہے، جب نبی علیہ السلام چلے، نبی علیہ السلام کے افراد خانہ بھی ساتھ تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، دیگر حضرات کے افراد خانہ بھی سارے کے سارے ساتھ چلے، تو یہ سارے کے سارے نکلے ہیں، تو انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا، لیکن میں کہتا ہوں یہ تسلیم بھی فراڈ ہے، حضرت نکلے ہی نہیں، اس لیے کہ ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے کہ اللہ صبح انہوں نے آ کے کہہ دیا کہ حضرت مباہلہ نہیں کرتے، ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے وہ آپ سے مباہلہ کرنے کے تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ واہ